بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج میرے ساتھ نو منتخب یاسین لون صاحب حلقہ 43 ویلی 4 سے منتخب ہوئے ہیں۔ آج یہ اپنے حلقے میں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کامیابی، سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ اپنے حلقے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہلے 100 دنوں میں اپنے حلقے کے لیے کیا سوچ کے رکھا ہے، کن چیزوں کی ترجیحات آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں اپنے حلقہ ویلی 4 ویلی 43 سے معززین کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے مختار کیا اور ووٹ دیا۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے 5 سال ان کی خدمت کروں گا۔ باقی رہا پہلے 100 دن کا پروگرام، انشاءاللہ سب سے پہلے میں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں جو ایجوکیشن میں ان کے متعلق، کیونکہ ان کے لیے آگے یونیورسٹیوں میں داخلہ مسائل پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہم جو مہاجرین ہیں، غریب لوگ ہیں یہاں بہت سارے، تو بچے بچیاں یونیورسٹی میں داخلہ، کالج میں داخلے کے لیے فیس نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں پنجاب گورنمنٹ سے مل کے تو یہ سب سے پہلا کام یہی کروں گا کہ ہمیں تقریباً 80% اسکالرشپ دی جائے مہاجرین کے بچوں کو، تاکہ وہ آسانی سے یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، کالجوں میں داخلہ لے لے، اور جو ان کے لیے اگر باہر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، بچے کی پڑھنا چاہتے ہیں، مہاجرین کے بچے، ان کے لیے داخلے باہر کی یونیورسٹیوں کے لیے، اس میں ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرے پنجاب گورنمنٹ، تاکہ آسانی ہو، آرام سے ہم اپلائی کر سکیں۔ ورنہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ باہر اپلائی کرنے کے لیے کم سے کم 70-80 لاکھ کی اسٹیٹمنٹ چاہیے، تو وہ اسٹیٹمنٹ غریب آدمی کہاں سے دے گا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے حلقے میں زیادہ مسائل کس چیز پہ ہیں؟ کون سے ایسے زیادہ مسائل ہیں؟ سب سے زیادہ مسائل تو بے روزگاری ہے، بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے نوجوان مسئلے، بچے بے روزگار ہیں، کام نہیں ہے، جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے بچے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے کوشش یہی ہے کہ اپنی آزاد کشمیر گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی بنے گی، تو ان بچوں کو جو ہمارا کوٹا سسٹم ہے مہاجرین کا، وہ ان کا حق ان تک پہنچے۔ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کوٹا سسٹم ہمارا ہوتا تھا، جاب ہمارے لیے آتی تھی لیکن وہ کہیں اور چلی جاتی تھی۔ جیسے پچھلے 5 سال میں ہوا ہے، جو منسٹر صاحب تھے ہمارے، جو انہوں نے جو اپنے لوگوں کو باہر بیچی ہے بجائے اپنے مہاجرین بچوں کو دینے کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ باہر سے لوگ لا کے پیسے دے کے بچوں کو فلیٹ کیا۔ آپ کیا اس پہ ایکشن لیں گے؟ جو انہوں نے بیچی ہیں یا انہوں نے غلط استعمال کی، اس پہ آپ ایکشن لیں گے، احتساب پہ آپ جائیں گے؟ انشاءاللہ میں اللہ کے حکم سے اسمبلی میں جب یہ پہلا ایشو یہی اٹھاؤں گا کہ جو ہمارے کوٹے پہ ہمارے حلقے کے مہاجرین بچوں کو ہونا چاہیے تھا، وہ دوسرے کہاں سے آگے ان کی جگہ پہ، وہ انکوائری ہوگی اسمبلی کی سطح پہ انشاءاللہ، تو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ، جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے بڑا ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹر کتنے ہیں؟ تقریباً اس میں آپ نے کٹوائے بھی ہیں، تقریباً ٹوٹل کتنے بنے تھے جو آپ نے جعلی ووٹر کٹوائے ہیں، اور وہ جعلی ووٹر کتنے جو ہے وہ ووٹر تھے وہ کتنے تھے؟ جی، جب الیکشن شروع ہوا تو یہ ووٹ کا پروسیس جب شروع ہوا تو جو ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے تقریباً 6,500 تک ووٹ بننا تھا جو انہوں نے فارم 2 نمبر جمع کروائے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب ہم نے یہ حالات دیکھے، پھر ہر حلقے سے، ہر وارڈ سے ہم نے اپنے بندوں کے اعتراض لگوائے کہ یہ بندہ ہر وارڈ سے جو 2 نمبر ووٹ ہے اس کو کاٹا ہے۔ تقریباً آپ اندازہ کر لیں کہ 6,500 ووٹ بننا تھا۔ تو اللہ کے کرم سے میرے دوست بھائی سب جنہوں نے مل کے میرے ساتھ یہ کیا کہ تقریباً اس کٹ کے اب 3,350 رہ گئے۔ یہ جو ووٹیں آپ نے کٹوائی ہیں، آیا کہ یہ مہاجرین کشمیریوں کی کٹوائی ہیں کہ یہ غیر کشمیری؟ یہ غیر مہاجر تھے، جن کا کشمیر سے دور دور تک تعلق ہی نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کمی رہ گئی، ٹھیک ہے۔ تقریباً 290 ووٹ جو ہمیں اس کی رہ گئی تھی، وہ ہمیں چلی کی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے ہمیں اسٹے دیا، تو وہ مخالف کینڈیڈیٹ سپریم کورٹ میں چلا گیا، انہوں نے بحال کر دی اس کو، لیکن پھر بھی اللہ کے کرم سے اب ہماری اپیل دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ یاسین لون صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ بہت سارے ایسے کشمیری ہیں جن کی ووٹیں نہیں بنی، اور جو غیر کشمیری ہیں ان کی ووٹیں بن گئی ہیں، آیا کہ یہ پروسیس اگلا جو ہے جو کشمیریوں کو ووٹ بنانے کا، یہ کب کیسے آپ شروع کریں گے؟ لیکن سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ جو وہ لسٹ ہماری جو یہ بھی 2026 کی ہے، اس پہ پوری انکوائری ہو اس پہ کہ یہ دیکھا جائے کہ جس کے پاس مہاجر سرٹیفکیٹ ہے، کوئی پروف ہے کشمیری ہونے کا، دیکھیں کشمیری ہونے کا پروف ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ہمارے مہاجرین بہت مطلب اس قسم کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن انہیں ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ وہ فلانے بارہمولہ کا ہے، کوئی سری نگر کا ہے، کوئی کپواڑہ کا ہے، ان کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے کہ اگر ان کے پاس نہیں ہے، پیچھے ان کا خاندان ہے، تو ہم کوئی نہ کوئی وہاں سے لنک کر کے ان کے لیے پیپر میں وہاں سے منگائیں گے. یہ بتائیں کہ 40 سبجیکٹ جن لوگوں نے بنائے ہیں پچھلی حکومت میں جو لوگ تھے، کیا ان کا احتساب ہوگا؟ انشاءاللہ اس دفعہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ایک سرٹیفکیٹ چیک ہوگا. اللہ کے حکم سے باقاعدہ کمیٹی بنے گی اسمبلی کی سطح پہ، ایک ایک سرٹیفکیٹ سب کا چیک ہوگا، کیونکہ یہ ہونا بھی ضروری ہے. آپ کو میں بتاؤں بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کا کشمیر کے ساتھ تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، نہ وہ کشمیری ہے نہ ان کا تعلق ہے کشمیر سے. لیکن ہمارے جو پچھلے 5 سال منسٹر صاحب تھے، انہوں نے صرف اپنے مفاد کے لیے بلکہ ان کی آپ جلسے کی تقریر نکالیں، جب جلسے میں تقریر کرتے تھے کہتے تھے میں 600 ووٹ ساتھ لے کے چاہ رہا ہوں. وہ 600 ووٹ کون سا تھا؟ وہی جو اس نے 2 نمبر بنایا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے حکم سے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. تو میرا انشاءاللہ یہ سب سے پہلے یہی ترجیح ہوگی کہ میں اس پہ انکوائری لگاؤں، انکوائری کروا کے تاکہ جتنے 2 نمبر ہیں ان سب کو جن کا تعلق ہی کشمیر سے نہیں ہے یہ ووٹیں کریں. کشمیری مہاجرین سیٹوں پہ سب سے زیادہ فنڈنگ کا آبجیکشن لگایا جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہاں پہ بہت زیادہ فنڈنگ جو ہے جو غیر لوگوں کو جاتی ہے، مستحق لوگوں کو نہیں ملتی؟ لیکن سب سے پہلے ہمیں مثال کے طور پہ پچھلے 5 سالوں میں جو جیز فنڈ بچیوں کا تھا وہ کسی بچی کو نہیں ملا، لیکن وہاں سے ایشو ہوا، وہ کون کھا گیا؟ یہ کتنا ملتا ہے؟ اب جو ہمیں جیز فنڈ وہاں سے میرے آزاد کشمیر گورنمنٹ سے وہ تقریباً 25 یا 30 ہزار روپے ہے. اب یہ کون سا دور جا رہا ہے جس میں 25 یا 30 ہزار میں جیز فنڈ بنے گا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں جو وزیر اعظم بنے گے انشاءاللہ ان کے پاس سے آ کے کہوں گا کہ جیز فنڈ کم سے کم یہ 4% اور بڑھنا چاہیے جو ہماری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہوگی وہاں سے. باقی جو ہمارا جو جیز فنڈ ہوگا اس کے متعلق میں پنجاب گورنمنٹ سے مریم نواز شریف صاحب سے میں نے ڈسکس بھی کی تھی پچھلے دنوں جب میں گیا تھا وہاں، میں نے ان سے بات بھی کی تھی کہ ہماری ماجرین کی بچیاں ہیں ان کے پاس جیز نہیں ہے، اس طرح وہ گھر بیٹھی ہیں، یہ معاملات ہیں. انہوں نے کہا تھا بھائی آپ فکر نہ کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے تو میں آپ سے ملاقات کروں گی، جو آپ کے مسائل ہیں وہ حل کروں گی. میں جو بیت المال ہے ہمارے پنجاب گورنمنٹ کا کم سے کم ان سے 3 سے 4 لاکھ روپیہ فی بچی کا میں کرواؤں گا، تو 1.5-2 لاکھ ادھر سے آ جائے گا، 3-4 5-6 لاکھ روپیہ کم سے کم. چلو کسی بچی کا آرام سے عزت سے بچی اپنے گھر چلی جائے گی. اور خواتین کے لیے جو جاب کے حوالے سے ہیں یا جو بیوہ خاتون ہیں ان کے حوالے سے اس کے لیے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بہت ساری اسکیمیں خواتین کے لیے کی ہیں، جس میں ہمت کارڈ ہے اور ساری فی سود بغیر سود کے قرضہ ہے، وہ کافی ساری انہوں نے اسکیمیں بنائی ہیں. تو انشاءاللہ میں نے یہ بھی ان سے بات کی تھی کہ یہ ہمیں آپ جو پلاٹ دے رہے ہیں گھر بنا کے دے رہے ہیں ان میں ماجرین کا کوٹا علیحدہ کیا جائے، کیونکہ ماجرین اگر اپلائی سب کے ساتھ کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. لیکن کوشش یہ ہے کہ ہمارا ماجرین کے لیے جو ہمارے ماجرین ہیں ان کے لیے یہ کوٹا علیحدہ ہو، 3 مرلے کے پلاٹ ہمیں دے دے اور ہمیں سنگل اوپر مکان بنا دے. آیا کہ آپ پہلے کی طرح جو پرانے آپ سے پہلے جو یہاں پہ وزیر گزرے ہیں ان کی طرح آپ بھی کوئی جناب بورنگ کے لے کر آ رہے ہیں 200-250 پروجیکٹ یا کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں جہاں ضرورت ہوا تو وہاں ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا بورنگ وہاں جہاں ضرورت ہے وہاں ہونا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے تو تمام علاقے میں بورنگ کروا دیا، 200-250 لوگوں میں انہوں نے بورنگ کروا دیا، تو آپ اس کی جگہ رہتی ہے کوئی؟ انہوں نے جو کروائی ہے صرف کاغذوں میں کروائی ہے، انہوں نے صرف کاغذوں میں، ان کے آپ جا کے موقع چیک کریں آپ کو بورنگ وغیرہ کوئی نظر نہیں آئے گی، تو صرف کاغذوں میں ہوئی ہے بورنگ ان کی. انہوں نے کاغذوں میں ساری بورنگ، جو پیسہ انہوں نے پیسہ آپ کاریگر کرپشن کیا ہے، ان کے خلاف کیس بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے طریقہ کار کیا کرنا ہے؟ لیکن جو طریقہ کار ہے اگر کسی کو بورنگ کروانی ہے ڈائریکٹ اس کے نام کی ہو، جو گورنمنٹ ہمیں پیسے دیتی ہے سیدھا اس بندے کے اکاؤنٹ میں جائے جو بور کروا رہا ہے، تاکہ کل جواب دے گی وہی ہو. ٹھیک ہے، جب میں اپنا ٹھیکیدار رکھوں گا اس کا مطلب ہے کہ میں اس کرپشن میں ملوث ہو جاؤں گا. جیسے پچھلے موضوع نے جو ہمارے ایم تھے اس نے کیا، اپنا ٹھیکیدار رکھا، وہ بیچتا تھا جن بورنگ کروا رہے، بورنگ ادھر 2 لاکھ کی تھی، پیچھے سے 6.5 لاکھ وہ لیتا تھا. تو اس طرح نہیں ہوگا. اس دفعہ جس کے نام ایشو ہوگا اسی کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے، وہی کمیٹی بنے گی، وہی جواب دہ ہوں گے، کیونکہ کل آپ 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کا کھائیں گے جواب دہ وہی بندہ ہوگا جس کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے. دیکھیں حلقے میں بہت سارے ایشو ہیں، ہیلتھ کا ہے، صحت جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ صحت کارڈ چلے دے رہے ہیں، آپ اپنے حلقے کے لیے کیا کرنا چاہیں گے
तजीद साहब से पहले तो अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद मैं अपनी कायद मरियम नवाज साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें अभी पिछले दिनों रहमत कार्ड भी मतलब सर्वे करवाया, जितने माजरीन थे वैली 4 के हमने सबको बुला के उनका सर्वे करवाया। इंशाल्लाह ये कुछ 15-20 दिन में वो भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्थ कार्ड भी सबका बन गया है, जितने माजरीन हम सबका अपना इसका सेहत कार्ड बन गया है, हिम्मत कार्ड बन गया है। फिर उसमें कोटा सिस्टम जो हमें प्लाट पंजाब गवर्नमेंट दे रही है उसमें भी हम आ जाएंगे। तो फिर अल्लाह की शुक्र, ये कोशिश ये है कि हम ये मिल के जो मंदिरों में हमारे माजीन रह रहे हैं इनकी कोई ऐसा करे कि इसी मंदिर को हम साइड को अपना फ्लैट टाइप बना दे, ताकि इनको यही शिफ्ट हो, या बजाय यहाँ से इनको दूर कहीं लेके जाने के इनको यही शिफ्ट करे। तो सर मुझे ये बताएं कि सुनने में आया, बल्कि देखने में सब कुछ हमें पता है कि रैली 4-5 में बहुत ज्यादा जो है ना वो लिफाफे चलते हैं, उस हवाले से आप कंट्रोल होगा या ये लोग ऐसे ही रहेंगे? ये कश्मीरी लोग हैं या गैर कश्मीरी हैं जो इस तरह का करते हैं? पहली बात ये है लिफाफे क्यों चलते हैं? जब आप काम नहीं करेंगे, जब आप लोगों के पास नहीं जाओगे, 5 साल उनको मिलेंगे नहीं, आखिर पे आपकी जहन यही होगा मैं पैसे दे के वो ले लूंगा। आप ये हाल देख लो ना, ये खरीदा भी जाता है। आज देखे हमारे मिनिस्टर साहब जो पिछली दफा MLA भी थे, हमारे मिनिस्टर भी थे, उन्होंने क्या किया? 5 साल कुछ नहीं किया, एंड उन्होंने कहा मैं पैसे दे के रोड खरीद के मैं जीत जाऊंगा। लेकिन लोगों ने बिल्कुल 1 रुपया भी उससे नहीं लिया, जान लोगों को दे रहा था पैसे, कि ये पैसे ले कसम कुराने में आपके काम आप करूंगा। लोगों ने कहा 5 साल आप हमें नजर नहीं आए, आज 5 साल के बाद आप आए हमसे पैसे देके वोट देते। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के करम से वोट उन्होंने हमें दिया, क्योंकि उन्हें पता ये कारकुन है, ये हम में से है, तो इंशाल्लाह ये हमारे काम करेगा। हल्के की आवाम के लिए क्या मैसेज आप देंगे? देखिए, हल्के की आवाम को पहले तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैं इंशाल्लाह 5 साल उनकी इतनी खिदमत करूंगा कि अगले 5 साल के बाद वो खुद मेरे साथ भाग के चलेंगे कि यार ये भाई ठीक है, इसने मेहनत की है, इसने हमारे लिए कुछ किया है। माजरीन के कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ होगा इंशाल्लाह होगा। सबसे पहले जो ये माजरीन हमारे जो मंदिरों में रह रहे हैं इनके बारे में सोचना है। फिर हमारी ये मलकाना कश्मीरी 461 घर है कश्मीरियों का, इनके मुतालिक मामलात है, ये चल भी रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से ये इसी साल के अंदर ये दोनों मामलात हल हो जाएंगे। और आपके जो साबका वजीर थे ये भी सुनने में आया कि ये कश्मीरी नहीं है, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? ये साबका जो वजीर थे कि कश्मीरी है लेकिन माजर नहीं है, ये माजर नहीं है। इनके वालिद साहब वहां से आए थे, वो नीलम सरगाला में ठहरे हैं, वहां से ये पाकिस्तान में आए। माजर वो है जो सीधा वहां से पूजा कश्मीर से इधर आए, वो माजर है। ये कश्मीरी जरूर है लेकिन माजर नहीं है। इंशाल्लाह तो वैसे भी इनका प्रूफ तो निकले हुए हैं सारे कि ये इनके कुछ एक अपना 100 कनाल इन्होंने रकबा लाट करवाया था, ठीक है, ये रवाद की तरफ। उसमें अल्लाह के करम से जब लाट करवाने गए तो इनसे मांगा गया वरासतनामा लेके आए। जब वरासतनामा आया तो वरासतनामे में इन्होंने 2 नंबरी की वो पकड़ी गई, वहां से फिर इनकी 100 कनाल की जो जगह थी वो अलाटमेंट वो कैंसिल हुई, तो उसकी इंक्वायरी भी लग जाएगी इंशाल्लाह। ये जो इन्होंने प्लाट दिए हैं माजरीन को, जो हमने प्लाट दिए हैं उसके हवाले से कुछ सच्चाई है कि ये प्लाट दिए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए या इन्होंने अपनी तरफ से को दिए गए? ये हुआ है जो इन्होंने जो करप्शन की है, ये इन्होंने वो करप्शन करके ये जगह लेके इन्होंने फिर उस बंदे को सिर्फ बयाना दिया जिस बंदे की ये प्रॉपर्टी है सारी, ठीक है, पता नहीं 22 कनाल है कितनी है, उन्होंने उसको सिर्फ बयाना दिया। अब अगर मैं किसी को प्लाट देता हूँ किसी को, ठीक है, तो मेरे नाम होने जरूरी है। अब किसी और की जगह मैं कैसे किसी को दे सकता हूँ? इसने एक स्टाम्प पेपर लेके उसी स्टाम्प पेपर की फोटोकॉपी करवा के लोगों को देता रहा कि ठीक है ये 5 मरले का प्लाट है, ये प्लाट है, फिर उस पर ये भी लिखा है डेवलपमेंट चार्जेस। अब प्लाट की कीमत है 8,000 रुपये 5 मरले की, जिस जगह उसने दिया हुआ है, ठीक है, तो डेवलपमेंट चार्जेस 3 लाख रुपया। आप मुझे बताए 8,000 का प्लाट है, 3 लाख उसको डेवलपमेंट चार्ज देगा? बंदे का अपना भी दिमाग होता है ना, ठीक है। बल्कि उस बंदे जिस बंदे की जगह थी उससे मुलाकात भी, उसने कहा कि मेरा जावेद भट्ट साहब से कोई तलब वास्ता नहीं है, ये जगह मेरी है, अगर वो दे रहा है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं क्या, हम आपके खिलाफ करेंगे क्योंकि वो आपका नाम आगे बेच रहा है, तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ यह पर्चा होने वाला है, इन 2 दिन में इंशाल्लाह करें। बहुत शुक्रिया जी। ये थे मेरे साथ यासीन लोन साहब, हल्का 4 से कामयाब हुए। इजाजत दीजिए महबूब लोन को। अल्लाह हाफिज।